ساس کتنے ارمانوں سے 100 گھروں میں تاک جھانک کے اپنے کلوٹے بیٹے کے لیے چاند سی بہو ڈھونڈ لاتی ہے، اور اگلے ہی روز وہی بہو جب پہلا قدم حجلہ عروسی سے باہر رکھتی ہے تو ساس کا سنگھاسن ڈولنے لگتا ہے اور پھر فضا میں ایک ضعیف آہ گونجتی ہے، ہائے کتنا بڑا دھوکہ ہوا، جسے حور پری سمجھ کے لائی وہ تو میرے حق میں ڈائن نکلی۔ پھر گھر کے برتن ہتھیاروں میں بدل جاتے ہیں، اور ایک روز آخری ڈوئی کمر پہ ٹوٹنے کے نتیجے میں یا تو ساس باہر ہوتی ہے یا بہو ساس کے بیٹے کو اغوا کر کے علیحدہ ہو جاتی ہے، اور کچھ ہی دنوں بعد ساس اپنے چھوٹے کلوے کے لیے ایک اور چاند سی بہو کی تلاش میں نکل پڑتی ہے۔ کسی ساس نے آج تک ریسرچ نہیں کی کہ وہ ہر بار ناکام کیوں ہوتی ہے۔ ہر دیسی ساس کی طرح پاکستانی سویلین حکومتوں کو بھی ہر 3 برس بعد ایک چاند سے چیف آف آرمی سٹاف کی تلاش کا مرحلہ درپیش ہوتا ہے۔ 4-5 کو شارٹ لسٹ کیا جاتا ہے، ان کے مزاج و نفسیات، خاندانی پس منظر، سروس ریکارڈ، سیاسی و مذہبی جھکاؤ، ظاہری شخصیت، محکمہ جاتی شہرت وغیرہ کی ٹو لی جاتی ہے، مختلف رسمی اور غیر رسمی ذرائع سے چھان بھٹک کروائی جاتی ہے، تب جا کے رشتہ فائنل ہوتا ہے۔ چند دن ہنسی خوشی گزرتے ہیں اور پھر ڈویم ڈویا شروع ہو جاتا ہے۔ طنز، سازش، روٹھم روٹھی، رونا دھونا، زہریلی مسکراہٹوں کے تبادلے، محتاط گفتگو، گڑے مردے، اور پھر آخر میں ایک اعلانیہ جنگ جس میں عموماً ہار ساس کی ہی ہوتی ہے۔ ان دنوں بڑی بہو سے تھکی ہاری سیاسی ساس کو ISI کے اگلے سربراہ کی شکل میں چھوٹی بہو کی تلاش ہے۔ مشکل یہ ہے کہ چونکہ خاندانی انتظام میں بڑی بہو بھی دخیل ہو چکی ہے، لہٰذا اسے نئے بر کی تلاش میں شریک رکھنا ساس کی مجبوری ہے، ورنہ ایک اور فساد کھڑا ہو سکتا ہے۔ ساس کی کوشش ہے کہ بہو بھلے قبول صورت ہو پر اپنے کام سے کام رکھے، بات بے بات بدتمیزی نہ کرے، اور بڑی بہو کے ساتھ مل کے ایک اور محاذ نہ کھول دے۔ بڑی بہو اس طاق میں ہے کہ جو بھی چھوٹی بھابھی آئے وہ ایسی ہو کہ اس سے پکا دوستانہ رہے تاکہ ساس کی چکنی چپڑی میں نہ آ جائے۔ اگر اس تمثیلی گفتگو سے ہٹ کے دیکھا جائے تو تمام پاکستانی سویلین حکمرانوں کی مشکل یہ رہی ہے کہ ان کی سیاسی قوت کا محور پارٹی کے بجائے چونکہ ان کی ذات، خاندان اور نورتن ہوتے ہیں، اور وہ پارٹی کے ادارے کو ایک ذاتی جاگیر کے طور پہ دیکھتے برتتے ہیں، لہٰذا ان کا خیال ہے کہ باقی اداروں میں بھی جو شخص ٹاپ پہ ہوتا ہے وہ اپنے ادارے کا مالک کل ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ان اداروں کا سربراہ کوئی ایسا شخص ہو جس سے ان کی نبھ جائے تو سارے معاملات ٹھیک رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو ایک ادارے کی بجائے ایک وفادار یا آزاد خیال چیف جسٹس کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ فوج کے بارے میں بھی ان کا خیال ہے کہ اگر چیف ان کی مرضی کا ہو تو پوری فوج کو قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ بس یہی سوچ آگے چل کے خرابیاں پیدا کرتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ سپریم کورٹ ہو کہ فوج، ان میں یونٹی آف کمانڈ ہوتی ہے، لیکن سیاسی کلچر کے برعکس چیف جسٹس ہو کہ چیف آف آرمی سٹاف، دونوں اپنے اپنے اداروں میں فرسٹ امنگ ایکول کی پوزیشن رکھتے ہیں۔ چیف جسٹس برادر ججز کے بغیر اور چیف آف آرمی سٹاف اپنے کور کمانڈرز اور پرنسپل سٹاف آفیسرز کے تعاون و مشاورت کے بغیر مؤثر نہیں ہو سکتے۔ دونوں ادارے کسی سیٹھ کی ہٹی نہیں، بلکہ انہیں ایک شیئر ہولڈنگ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرز پہ چلایا جاتا ہے، اور دنیا بھر میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی پہلی ترجیح کمپنی کے مفادات و شہرت کا فروغ و استحکام ہے۔ اس تناظر میں کسی چاند سی وفادار بہو کی تلاش ایک بے بانی اور دل کو تسلی دینے والی مشق کے سوا کچھ نہیں۔ اداروں کو اداروں کی طرح چلنے دیا جائے اور ان سے بحیثیت ادارہ ہی معاملات رکھے جائیں۔ شیر کو آپ کتنا بھی سدھا لیں مگر وہ کیلے ہرگز نہیں کھائے گا، گوشت ہی کھائے گا۔